خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، فین آف ہی کر دیں، اے سی کافی ہے۔ آج کا ہمارا جو یہ اجتماع ہے، یہ دین کی نسبت پر منعقد ہوا ہے، کسی شادی کی تقریب کی وجہ سے نہیں، کسی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت کی بنا پر۔ دین اور شریعت میں اللہ کی محبت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ تو ہمارا آج کا یہاں آنا اور یہاں آج کی ملاقات یہ اس لیے ہے، یہ مجلس اور یہ اجتماع، کہ ہم دین کو صحیح طرح سے سمجھیں اور دین کو صحیح طرح سے سیکھیں، اور صحیح دین کو صحیح طرح سمجھ کر پھر اس پر عمل کریں۔ یہ دین بہت مبارک ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ دین یہ صرف اور صرف عبادات کا نام ہے، نمازوں کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام ہے، تلاوت کا نام ہے، ذکر کا نام ہے۔ یہ دین کے کچھ مختلف شعبے ہیں، کچھ اعمال ہیں، اور اس دین نے، اس مذہب نے دنیا انسان کو انسانی زندگی کے تمام گوشوں میں اور تمام پہلوؤں میں انسان کی رہنمائی کی ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، مردوں کے مسائل مستقل الگ بیان کیے، عورتوں کے مستقل مسائل الگ بیان کیے۔ عورت نماز کیسے پڑھے گی اس کو الگ بیان کیا، عورت کے حقوق کیا ہیں اس کو مستقل بیان کیا۔ شریعت میں باپ کی وراثت میں مرنے کے بعد بیٹے کا حصہ کتنا ہوگا اس کو بھی بیان کیا، بیٹی کا اور عورت کا حصہ کتنا ہوگا اس کو بھی بیان کیا۔ کسی طرح کی کوئی کمی اس دین نے ہمارے لیے کہیں نہیں چھوڑی ہے۔ پوری زندگی میں کہیں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہاں میری زندگی میں اللہ کے رسول کی رہنمائی اور گائیڈنس میرے لیے موجود نہیں ہے۔ ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے یہاں آج جو بے دینی آئی ہے کہ ہم نے اپنے دین اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنایا ہے۔
ہم نے اپنی معاشرت کو خود خراب کیا ہے، اپنے رہن سہن کو ہم نے خود برباد کیا ہے، اپنے کھانے پینے کی کلچر اور تہذیب کو ہم نے خود چھوڑا ہے، اپنے لباس کو اور جس حجاب کے نظام کو جو حیا اور پاک دامنی کا زیور تھا اور حیا اور پاک دامنی کی علامت تھا، اس کو ہم نے خود چھوڑا ہے۔ جب ہم نے اس کو پورا پش کریں، جب ہم نے اپنی چیزوں کو چھوڑا تو غیروں کے طریقے دھیرے دھیرے ہمارے اندر آتے گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوسائٹی بنائی تھی، ایک معاشرہ بنایا تھا، جس سوسائٹی کو مدینے کا معاشرہ کہتے ہیں اور مدینے کی سوسائٹی کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی سوسائٹیز بنیں گی، جتنے معاشرے بنیں گے، جتنے گھر بنیں گے، اگر وہ گھر اور وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ مدینے کے معاشرے سے میچ ہوگا اور میل کھائے گا تو اللہ کے یہاں اس کا مقام ہوگا، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ہم غور اس بات پہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے کے جو لوگ تھے اور جو مرد تھے اور جو عورتیں تھیں، ان کی زندگی سے ہماری زندگی کتنی میچ ہوتی ہے؟ ان سے ہماری زندگی کتنی میچ ہوتی ہے؟ ہماری زندگی اور ان کی زندگی بالکل اپوزٹ چل رہی ہے۔ ان کے یہاں ایمان کا معاملہ سب چیزوں پر مقدم ہوا کرتا تھا۔ فرسٹ پرائرٹی اور پہلی ترجیح ان کے یہاں ایمان کی حالت ہوتی تھی کہ کسی درجے میں، کسی حالت میں، کسی کیفیت میں، کسی مزاج پر، کسی طریقے پر ایمان کی کیفیت سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اور ایمان کے ساتھ ہم کو کسی چیز کو ایمان پر ترجیح نہیں دینی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان صحابہ نے، ان صحابیات نے، مدینے کی سوسائٹی کی عورتوں نے اپنے اوپر اپنی اولادوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیکن ایمان پر آنچ نہیں آنے دی ہے۔ اپنے شوہروں کا میدان جنگ میں شہید ہونا پسند کیا ہے، لیکن اسلام اور ایمان پہ آنچ نہیں آنے دی ہے۔ غربت کو اور فاقے کو برداشت کیا ہے، اور کئی چاند اور مہینے گزر جا رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے اسلام سے اور اپنے ایمان سے کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ ہمارے یہاں پہلی ترجیح وہ دنیا بن گئی اور دنیا کی نعمتیں بن گئیں، جو ہماری بے سکونی کی بنیادی وجہ ہے۔ قرآن نے بہت عجیب انداز میں اور عجیب انداز میں شکوہ کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور پرائرٹی دیتے ہو، اس کو فوقیت دیتے ہو، اس کو اولیت دیتے ہو، اور سب سے پہلے دنیا کو مقدم رکھتے ہو۔ تمہارے سامنے دین اور دنیا دونوں آ جائیں تو تم دنیا کو اختیار کرتے ہو اور دین کو چھوڑ دیتے ہو۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، جو رائٹس دیے ہیں، اور ویمن امپاورمنٹ کی اور عورت کی ترقی کی اور عورت کی آزادی کی اور عورت کے حقوق کی سب سے پہلی بات یہ اسلام نے کی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ عورت کا مقام کیا، یہ اسلام نے بتایا۔ ہم نے سمجھا کہ نہیں، ہمیں یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ہماری پہلی غلطی ہے اور بڑی غلطی ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اس مذہب نے اور اس اسلام نے ہمیں وہ تمام چیزیں دی ہیں جس کی ایک انسان کو اور ایک عورت کو ضرورت ہوتی ہے، جس کی ایک انسان کو اور ایک عورت کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی جو زندگی کا رخ ہے نا، اس کو ذرا سا چینج کریں، اپنی زندگی کا جو رخ ہے اس کو چینج کریں، اس کو تبدیل کریں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی 100% دین پر آ جائے، 100% دین پر۔ آج ہمارے یہاں دین ہم نے سمجھا ہے کہ چلے جی نمازیں پڑھ لی، بہت اچھا، دین کا کام ہو گیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی،
اس میں بھی فجر غائب ہے، فجر کا کوئی معاملہ نہیں ہے جی کیا کریں، رات کو کام اتنا زیادہ تھا کہ تھک کر ہم تو سو گئیں۔ ہمارے پاس دنیا کی کون سی ایسی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ 2 وقت کی روٹی اپنے ٹائم پر مل رہی ہے اور اتنی عافیت سے مل رہی ہے۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ 2 چاند گزر جاتے ہیں، ہمارے پاس 2 کالی چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ایک چیز ہمارے پاس پانی اور دوسری اسودان، دوسری کھجور اور پانی سے ہماری زندگی کا گزارا چل رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے دین کو ترجیح دی ہے، دینی مزاج اور دینی نظام کو ہم نے ترجیح دی ہے کہ جو یہ دین ہے، یہ دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا دنیا کے اندر واحد ایسا طریقہ ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کا کمپلیٹ اور مکمل طریقہ سکھاتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ہمارے یہاں سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینی ہے۔ سب سے بیسک کنسپٹ اور بنیادی طور پہ جو بات دین بیان کرتا ہے اور اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام جب اپنی صحابیات کو بیعت کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں پر تو صاف طور پہ یہ الفاظ کہلوایا کرتے تھے کہ یوں کہو کہ تم ولا تشرکن باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، یہ کہو، کیونکہ ایمان کی بنیاد ہی توحید ہے، اور جہاں توحید ختم ہو، جہاں شرک آ جائے وہاں توحید ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کو دل سے، زبان سے، عمل سے، کیریکٹر سے، ایکٹیویٹی سے، اپنی زندگی کے طرز عمل سے، ہر اعتبار سے انسان ایک مانے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، لیکن دنیا کے اندر اور زندگی کے اندر لوگوں سے مرادیں مانگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنے کی ضرورت پڑ جائے اللہ سے مانگنا، مدد طلب کرنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا۔ اور ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں بنیادی طور پہ 5 دفعہ فرض نمازوں میں پڑھا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھائیے، سیدھے راستے پر چلائیے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے اور ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا، اور ان کے راستے سے بچا لیجئے جن کے راستے سے آپ نے، اے اللہ ہمیں جن پر آپ کا غضب اور غصہ نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ اور یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، تیری ہی پرستش کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور اے اللہ مدد کرنے والا اور اے اللہ دینے والا اور دنیا کے اندر سارے معاملات کو حل کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ یقین دل سے بھی پیدا ہو جائے۔ توحید کی جو بنیاد تھی کہ دین اور اسلام کی بنیاد ہی عقیدہ توحید پر ہے۔ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نا کہ ان سے جا کر پوچھیں ذرا کفار سے، کفار کو کہا جا کے حضور سے پوچھو اللہ کا نسب کیا ہے، سلسلہ نسب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے برابری کا کوئی نہیں۔ یہ جا کے کہہ دیجئے ان کو۔ اور اللہ تعالیٰ کو مصیبت یہ ہے ہم نے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول ہم کب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ جب ہم پر حالات آتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابن عباس کو کہا تھا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ دیکھو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، وعلم، اللہ سے حالات میں، تنگیوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں
بنا کے رکھنا جان پہچان. تو اللہ تعالیٰ جب تمہارے اوپر کشادگی کے دن ہوں، خوشحالی کے دن ہوں، اور تمہیں مال دیا جا رہا ہو، اور جب تمہارے پاس نعمتوں کی بھرمار ہو، اس وقت انسان غافل ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ جی یہ تو میں نے اپنا کمایا، یہ اولادیں میری اپنی، یہ گھر میرے شوہر نے بنایا، یہ زیورات میرے اپنے ہیں، اور یہ مال اور یہ دولت کا آنا جانا یہ میری اپنی نصیب کی وجہ سے. اس میں اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے نعمتوں کے آنے کے بعد. اللہ کے رسول کہتے ہیں جب خوشحالی کے دن ہو اس وقت اللہ کو یاد کر، یعرفک فی الشدہ، اللہ تعالی حالات اور غم اور مصیبتوں میں تم کو نہیں بھولے گا. ہم حالات میں آنے کے بعد منافق کی علامت یہ ہے کہ جب اس پر حالات آتے ہیں تو وہ اللہ سے دور بھاگتا ہے. ایمان والے کی حالت یہ ہے جب اس پر حالات آتے ہیں تو سب سے پہلا وہ اپنا مرجع اور اپنا مرکز توجہ اللہ کو بناتا ہے. اللہ میری امیدوں کا تمام مرکز اور میری زندگی کی تمام اولین ترجیح، میری ذات اور میں اور میرے سارے معاملات یہ اللہ آپ کے ذریعے حل ہوتے ہیں. انسان کا معاملہ یہ ہے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ زندگی بائی پلان ہے، بائی چوائس ہے. ہم نے خود ہم چاہتے ہیں کہ جی صبح ایسی ہو، شام ایسی ہو. پوری 24 گھنٹے کی پلاننگ میں اور پورے 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک منٹ بھی یہ فکر نہیں ہے میرے اس عمل سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. میرے اس عمل سے، میرے اس جملے سے، میری اس حرکت سے، میری اس ان باتوں سے، میرے اس عمل سے، میری اس بدعملی سے، میرے رشتہ داری جوڑنے سے یا توڑنے سے اللہ کی رضا آئے گی، اللہ کی ناراضگی آئے گی. یہ خیال نہیں ہے. جب اللہ کی ناراضگی کے ہونے کا خیال نکلتا ہے انسان اللہ کا باغی بن جاتا ہے. اس کو خیال نہیں ہوتا کہ مجھ کو دنیا میں کسی نے بھیجا ہے. وہ اپنی زندگی کے مقصد زیست کو بھول جاتا ہے، مقصد حیات کو بھول جاتا ہے. اس کو یہ فکر کہاں ہے کہ مجھ کو کسی نے بنایا ہے. اور جس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کسی کی بندی ہوں، مجھ کو کسی نے بنایا ہے، وہ تو ہر حال میں اس کو بس ایک فکر ہوتی ہے دنیا روٹھے تو روٹھ جائے، اللہ آپ ناراض مت ہوئیے گا. ہم تو شادیوں میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، پارٹیوں میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. جہاں پر مرد و عورت کا اختلاط ہوا، مکس گیدرنگ ہوئی مردوں عورتوں کی، ان شادیوں میں اللہ کی رحمت نہیں اترا کرتی، وہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ رشتے جڑنے کی بنیادیں نہیں ہوا کرتی. جہاں ڈی جے بج رہا ہو اور ڈھول بج رہا ہو، جس قوم کو اللہ کے رسول نے میوزک کو ختم کرنے کے لیے کہا ہو اور خود حضور دنیا میں موسیقی ختم کرنے آئے ہوں، اور جس گھر میں صبح صبح میوزک کا سر تال بجے، وہ گھر اسلامی گھر نہیں ہو سکتا. وہاں کے بچے اسلامی ماحول میں نہیں پنپ سکتے، اور وہ بچے اسلامی بچے نہیں بن سکتے. ان کے اندر اسلامی جذبات نہیں پیدا ہو سکتے. وہ دین کے لیے قربانی دینے والے نہیں بن سکتے. وہاں دینی رجحانات اور دینی خیالات جنم نہیں لیتے. ان گھرانوں کے اندر دہریے پیدا ہوتے ہیں اور دین بیزار پیدا ہوتے ہیں. ہم نے اپنی تہذیب کو خود بگاڑا ہے، اپنے اسلام کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا. کیوں؟ ہمیں یہ لگا کہ یہ تو پابندیاں سکھا رہا ہے، شادیوں میں یوں کرنا ہے، رشتہ داریوں میں یوں کرنا ہے، فلاں جگہ یوں کرنا ہے، اور یہ اسلام سراسر پابندیوں کا نام ہے. یہ پابندیاں سکھاتا ہے. جسے پابندی پسند نہ ہو کہیں اور چلا جائے. ہر وقت ایک حصار میں انسان، ایک انڈر لائن ہے کہ اس سے آگے کراس نہیں کرنا، یہ لاسٹ لائن ہے اور یہ بارڈر ہے، اس سے آگے کراس کرو گے اللہ کی عدالت کو چیلنج کرنے والے بنو گے. ہم نے تو ہر جگہ چیلنج کیا، اللہ کو ہر جگہ چیلنج کیا ہے. وہ کہہ رہے نماز نہیں چھوڑو، ہم نے سب سے پہلے نماز کو چھوڑا ہے. وہ کہہ رہے توحید کو نہیں چھوڑنا، ہم نے کہا نہیں، اللہ سے تو ہوتا ہے لیکن بابا بھی کرتا ہے، اللہ سے تو ہوتا ہے لیکن مزاروں سے بھی ہوتا ہے. ہم نے تو سوچا اللہ سے تو ہوتا ہے لیکن فلاں جگہ جانے سے بھی میرا کام بن گیا تھا. ہم نے تو سوچا اللہ اولاد دیتا ہے لیکن کبھی کبھی بابا کی دعائیں بھی کام آ جاتی ہیں. ہم نے تو سوچا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزق دیتا ہے، میرے رزق پر کسی نے تعویذ مار دیا تھا تو جناب وہ اب ایسا ہوا کہ میں ایک مزار پہ گیا، وہاں پہ میں نے اینٹیں الٹی اور یوں کیا، مرغی ذبح کی، تو جی میرا کام دھندا چل گیا. یہ چھوٹے خدا ہم نے خود بنا کے رکھے ہیں. لوگ آج پریشان ہیں نا، لوگ بہت پریشان ہیں. جی یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے.
لوگ یوں میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے، کبھی ہم نے بھی دیکھا ہم نے کیا کیا ہے، فجر کی نماز غائب کر کے پھر کہتا ہے جی زندگی میں سکون نہیں ہے. آئی ایم ویری سیڈ، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت غمگین ہوں، میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. کہاں جاؤ گے بھائی؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ویئر آر یو گوئنگ، کدھر؟ اللہ کہہ رہا ہے یہاں آؤ، یہ ادھر ادھر نہ جاؤ. جب حالات آئیں، جب دل غمگین ہو جائے، دل اچاٹ ہو جائے، بیمار ہو جائے، بیمار روح کا علاج اللہ سے دوری میں نہیں، اللہ سے قربت میں ہے. تو ہم اپنی زندگی کو خود بنانے کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ حضور نے فرمایا، مشکات کی روایت، اعمار امتی 70 الی 60، میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے. 60-70 سے زیادہ جو جی رہا ہے وہ بونس میں جی رہا ہے. یہاں تو عمر ڈھلتی جا رہی ہے اور خالہ کو زیورات کی خواہش ختم نہیں ہو رہی. جی عمر ڈھلتی جا رہی ہے لیکن سورت کے بازاروں میں جا کر کپڑوں کی خریداری کا شوق اور جذبہ کم نہیں ہو رہا. عمر ڈھلتی جا رہی ہے لیکن گھر کے اندر جناب رنگ و روغن لگانے کی خواہش چلتی جا رہی ہے. عمر ڈھلتی جا رہی ہے، چہرے پر جھریاں آ رہی ہیں جناب، بدن کمزور ہو رہا ہے، آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، خالہ کے دانت سارے گر گئے لیکن خالہ کا مزاج ابھی بھی ویسا کا ویسا ہی ہے، کسی سے معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، رشتہ داریاں ساری توڑ رکھی ہیں. یہ اللہ کو ناراض کر کے ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں. یہ برکت کا سبب نہیں، یہ بے برکتی کا سبب ہے. سارے محلے سے تو ہنس ہنس کے باتیں ہو رہی ہیں، گھر میں شوہر کے آتے ہی جی لڑائی شروع، برتن توڑنا شروع. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے جو حقوق بیان کیے ہیں نا، ان حقوق کا ہمیں پتہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. صبح کا ناشتہ بھی کرا رہا ہے، دوپہر میں پلاؤ کھلا رہا ہے، رات کو چکن قورمے بھی کھلا رہا ہے، عید میں کپڑے دے رہا ہے، زیورات بھی دلاتا ہے، ساری نعمتیں دیتا ہے. لیکن ایک دفعہ جی ذرا شوہر سے کہے مجھے 10,000 روپے چاہیے شاپنگ کے لیے، وہ بیچارہ غریب یہ کہہ دے کہ ذرا 1 تاریخ کو سیلری آنے والی ہے اس کے بعد دیتا ہوں، کہ نہیں آپ نے تو آج تک مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، میں جب مانگوں تو آپ کے تو پیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، نہیں چاہیے مجھے. اور حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لعن طعن بہت کرتی ہیں، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے شوہروں کی بڑی ناشکری کرتی ہیں، بڑی ناشکری کرتی ہیں. اور کیا کہتی ہیں؟ بخاری کے الفاظ ہیں، مَا رَأَيْتُ خَيْرًا مِّنْكَ أَحَدًا قَطُّ، میں تو جب سے تیرے گھر آئی ہوں تجھ سے کوئی بھلائی دیکھی نہیں، کوئی خیر تجھ سے دیکھی نہیں ہے، دیکھی نہیں میں نے تو. اس کے بعد اگر شوہر لا کر دے دے کچھ، کہتے جی آپ سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ہم نے جو مزاج ہے نا، ہم نے جتنی ناشکریاں کی ہیں، جب شوہر مر جاتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی نعمت کی ناقدری کی ہے. وہ بیوہ عورت اپنے آپ کو کوستی ہے اور وہ کہتی ہے کاش زندگی میں میں نے اپنے شوہر کی قدر کر لی ہوتی اور خدمت کر لی ہوتی تو آج پھر بچے اور بچیاں یہ دن مجھے نہیں دکھا رہے ہوتے. پھر اگر بیوی اکیلی رہ جائے نا تو وہ زندگی بڑی اس کے اوپر اجیرن ہوتی ہے اور زندگی موت سے بدتر گزرتی ہے. اسی لیے اسلام نے میاں کو بیوی کے حقوق اور بیوی کو میاں کے حقوق، دونوں کو دونوں کے حقوق بتائیں. دونوں اگر ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر چلے تو زندگی خوشگوار ہوتی ہے، اور اگر دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا تو زندگی بے جان ہوتی ہے اور بے مزہ زندگی گزرتی ہے. یہ کیوں؟ کمی کہاں ہے؟ نکاح کے وقت آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور آیت پڑھی جاتی ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ رشتہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا. یہاں پتہ ہی نہیں شوہر کا مقام کیا ہے. وہ تھکا ہارا بیچارہ سارا دن جاب کر کے تھک ہار کے آ رہا ہے، اب آتے ہی جی گھر کے تماشے شروع.
ایک عورت جو تھی وہ، میری باتیں تھوڑا سا سخت ضرور ہیں لیکن حالات یہی چل رہے ہیں. آج گھروں کے اندر نن بھاوج کے جو آپس میں جھگڑے ہیں، بنیادی وجہ یہ ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے اوپر بوجھ ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے اوپر بوجھ ہے. وہ ساس جو اس کو بیٹی بنا کر لائی تھی، اب وہ ساس بھی اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، یہ ساس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہہ رہی ہے جی وہ میں بڑھیا کے ساتھ نہیں رہوں گی، اس بڑھیا نے تو میرا جینا حرام کر رکھا ہے. جب دیکھو تب ٹر 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 کرتی رہتی ہے. وہ ارے کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ تو بالکل کنفرم بات ہے. تو بھی ایک دن ساس بنے گی، تیری بھی بہو آئے گی، اور تیرے ساتھ جو دن تو آج اس کو دکھا رہی ہے تجھے بھی یہی دن دکھایا جائے گا. بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر بات ہے. یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا ہے. خواتین میرے بیان سنیں یا سننا چھوڑ دیں، لیکن صحیح بات یہ مکافات عمل کی دنیا ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دوسروں کو ستانے کی سزا اور مظلوم کو ستانے کی سزا دے دیتا ہے. اسی لیے مظلوم بن جائیں لیکن ظالم کبھی نہ بنیں. مظلوم بن جائیں، ظالم کبھی نہ بنیں. آج ہم ظالم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. گھر میں طلاق یافتہ بہن، شوہر کی بہن اگر بیٹھی ہو وہ بوجھ لگتی ہے، اس کی عمر نکل رہی ہو، نکاح نہ ہو رہا ہو وہ بوجھ لگتی ہے. اور اگر بیوہ آ کر بہن بیٹھ جائے وہ بوجھ لگتی ہے، جبکہ کھلاتا اللہ تعالیٰ تیرے شوہر کے ذریعے، تیرے ذریعے نہیں. ہم نے رشتہ داریوں کو جوڑا ہے. غریب رشتہ داروں سے تعلق اس لیے نہیں رکھا جاتا اجی وہ غریب ہیں، ان سے کیا ملے گا ہمیں. مالدار دور کا رشتہ دار بھی ہو نا تو دور کے رشتہ دار کو بتاتے ہیں وہ میرے نانا کے، دادا کے، چاچا کے، پھوپھی کے، خالہ کے، نانا کے چھوٹے بہن کی بیٹی کی نانی تھی وہ. اتنی لمبی رشتہ داری جوڑتے ہیں. اور قریب کا بھائی ہو اپنا تو اس کو کہتے ہیں جی ہم تو نہیں پہچانتے ان کو، کون 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 عبد الرحمان، کون کون شکیل آپ، میں تو نہیں جانتی. یہ اس طرح یہ حالات ہیں. غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتے خاص ہوتے ہیں. یہ غربت کی وجہ سے ہم نے جن کو عیب سمجھا ہے نا، یہی رشتہ دار ہوتے ہیں جب ہمارے اوپر حالات ہوتے ہیں نا. یہ غریب رشتہ دار آ کے ہماری مزاج پرسی کرتے ہیں. جی غریب رشتہ دار کے یہاں اس لیے نہیں جاتی ہماری مائیں اور بہنیں، اجی ان کے یہاں کیا جائیں، جب وہ چائے لے کر آتے ہیں تو ان کے جو کپ ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تم لے جا کر اچھے کپ ان کو دے دیتی، تم نے لے جا کر اچھے ڈنر سیٹ ان کو دے دیے ہوتے. اجی ان کے یہاں کیا جائیں، ان کے یہاں تو بیٹھنے کا نظام نہیں. تمہیں اللہ نے دیا ہے، تم 2 گز زمین لے کر ان کو گھر بنوا کے دے دو. اسلام نے زکوٰۃ کا جو نظام بنایا ہے، زکاتیں پورے محلے میں بانٹ رہا ہے، امریکہ افریقہ اور پتہ نہیں جاپان ایران توران میں بانٹ رہا ہے. اپنا بھائی غریب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے رہا، بہن غریب ہے اس کو نہیں دے رہا. جبکہ یہاں پر 2 ثواب ملیں گے، رشتہ داری کو جوڑنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا. نہیں دے رہا، نہیں پسند ہے. اپنا بھائی آگے بڑھے تو تکلیف ہوتی ہے. ہم نے یہ کیسا مزاج بنا لیا، یہ کیسی زندگی گزر رہی ہے ہماری. یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے. جناب جی عبادتیں تو خوب ہو رہی ہیں، اب یہاں پر جیسی کوئی خبر آئی خالہ کی اب غیبتیں شروع ہو گئیں. ہاں وہ ناز آپا تو ایسی ہیں، بس ان کے تو کیا کہنے، ان کے یہاں تو بس میں نے جانا ہی چھوڑ رکھا ہے. اور ان کی اتنی غیبتیں، اتنی ساری نیکیاں روایات میں آتا ہے غیبت کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں، بلکہ کم پڑ جائیں گی. تو جو نیکیاں بچی ہیں اس کے گناہ اللہ وہ بھی ڈالے گا. اپنی زبانوں کو دوسروں کی غیبتوں سے روک لینا چاہیے. عیب دیکھ رہی ہیں، سارے محلے کی خبر ہے. تمہیں پتا ہے وہ چھوٹی خالہ کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ عیب ہے. عیب نکالا، عیب نکالا، اور جا جا کے پوسٹ مین کی طرح غیبتیں بیان کی، اور جا جا کے برائیاں بیان کی. اپنے رشتہ داروں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. ہمیں حیا نہیں آتی، ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم خود اپنے رشتہ داروں کی برائیاں بیان کر کے کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. عجیب بات ہے، ہم نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا وہ ان رشتہ داریوں کو توڑ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جوڑو، یہ کہتے ہیں نہیں توڑو. ہم کہتے ہیں نہیں آپس میں ملو، یہ کہتے ہیں ہم نہیں ملیں گے. ہم کہتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کرو. یہ بیٹھ بیٹھ کے غیبتوں کے بازار انہوں نے گرم کر رکھے.
ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاق نہ اڑاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کوئی تم میں سے کسی کا مذاق نہ اڑائے، بالکل نہ اڑائے. جی وہ تو بڑی کالی ہے اس کی بیٹی تو بڑی ٹھنگنی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سوکن کو حضور کی دوسری بیوی کے بارے میں کہہ دیا، وہ چھوٹے قد کی، وہ ناٹی. حضور نے فرمایا عائشہ اپنی زبان کو روک، تیرا یہ جملہ اگر میٹھے پانی میں ڈال دیا جائے وہ کھارا ہو جائے گا. ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے. حضور نے فرمایا، اور آج پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں. نبی فرماتے ہیں یہ ہے دین جس میں معاشرت بھی آئے گی، معاملات بھی آئیں گے، رشتہ داریوں کو جوڑنا بھی آئے گا، تعلقات کو مینٹین کرنا بھی آئے گا. نمازوں کی پابندی کا نام صرف دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ، ایک شعبہ ہے. یہ دین کا ایک حصہ اور ایک شعبہ ہے. نبی نے فرمایا جب سالن پکایا کرو تو اپنے شوربے میں پانی بڑھا دیا کرو اور اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دیا کرو. حضور کہتے ہیں اتنے ہم صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہم کو اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی نصیحت کی، ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہیں حضور پڑوسیوں کو میراث کا اور وراثت کا حقدار نہ ٹھہرا دیں. اور آج ہم سے سب سے زیادہ بیزار ہمارا پڑوسی ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہے یہ کب ان کا جنازہ اٹھے گا، یہاں سے ہمیں سکون ملے گا. روزانہ صبح شام بددعائیں دے رہا ہے وہ مصلے پہ بیٹھ کے پڑوسی. کیوں؟ اپنے گھر میں کھانا پکاتے ہیں تو اس کو چڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں نعمت آتی ہے تو اس کو چڑھاتے ہیں، وہ بیچارے اس پر حالات آتے ہیں تو اس کا سپورٹ نہیں کرتے، اور اس کے یہاں غم آتا ہے اس کی دل جوئی نہیں کی جاتی، اس کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح نہیں سمجھا جاتا. ہم دکھا کے اس کے غریب بچوں کے سامنے پھل لے کر آتے ہیں، وہ غریب بچہ اپنی ماں سے جا کے کہتا ہے اماں ہم بھی پھل کھانا چاہتے ہیں. عید آتی ہے، عید پر انہیں کچھ دینے کا خیال نہیں ہوتا، اور اگر دیا بھی جاتا ہے احسان جتلایا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنی خیرات کو اور اپنی نیکیوں کو اس طرح احسان جتلا کر اور یوں اپنی زبان سے تکلیفیں دے کر ضائع نہ کرو. ایک آدمی کا، ایک خاتون کا مجھے فون آیا رانچی سے، وہ کہنے لگی میرے ابا سے جب کوئی قرض مانگتا ہے نا تو وہ قرض تو دیتے ہیں لیکن بازار میں بلا کے دیتے ہیں 4 آدمی کے سامنے، اور کہتے ہیں بھائی ادھر آ، تو میرے گھر آیا تھا نا 10,000 مانگنے، ہاں یہ 10,000 پکڑ، کب واپس کرو گے؟ 30 تاریخ کو، 30 کو نہ ملا تو اس طرح. پھر اگر اس نے تاریخ پہ واپس نہ کیا اسی بازار میں ذلیل کرتا ہے. یہ ہماری معاشرت ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام کیوں آج مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں؟ ہماری بدترین معاشرت کی وجہ سے آج اسلام پہ حالات آ رہے ہیں اور مسلمان پٹ رہا ہے. ہمارے اپنے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں. سامنے ملتے ہیں تو جی بڑے مسکرا کے ملتے ہیں، جیسے ہی تھوڑا سا دور ہو تو گالیاں دیتے ہیں، بددعائیں اور لعنتیں کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہمیں نہیں یاد کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذاتی زندگی کے ذاتی دشمنوں کو سب کو معاف فرما دیا تھا. وہ جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا معاف، الاسلام یہدم ما کان قبلہ. وہ جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو مارا تھا، وہ حضرت وحشی، ان کو بھی معاف، سب کو معاف کر دیا. آج ہم سے تھوڑی سی کسی سے غفلت ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی زبان سے 2 جملے بول دے، ہمیں برداشت نہیں ہے، بالکل برداشت نہیں ہے. کہ ہماری زندگی کا رخ ہے جس کو ہم نے بگاڑ رکھا ہے. یہ اسلامی زندگی نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہے. نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے، جانتے ہو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. آپ نے فرمایا جانتے ہو ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہ ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اپنے پڑوسی کا خیال کرے. آج اور روایات میں آتا ہے کہ لا یأمن
لا یأمن لا یأمن، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی ایمان نہیں رکھتا، وہ آدمی ایمان نہیں رکھتا، وہ آدمی ایمان نہیں رکھتا۔ نبی صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے رسول؟ حضور نے فرمایا وہ جس کی ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ گھر بنا رہے تو اتنی زور زور سے گھر بنا کے پیٹ رہے کہ سامنے والے کی دیوار گر جائے۔ ہمارا کام ہونا چاہیے دوسرے کو تکلیف پہنچے تو پہنچے۔ جانتے ہیں کہ پہلے کے پڑوس کیا تھے، اور پہلے کے پڑوس کو چھوڑنے کے لیے آج ہماری بستیوں میں غیر مسلم اسی لیے آباد نہیں ہونا چاہتا کہ گندگی یہ مچاتے ہیں، شور یہ کرتے ہیں، ان کے یہاں کوئی مینرز اور کوئی سینس نہیں ہے، ان کے یہاں بات چیت کا کوئی سلیقہ نہیں، یہ زبان کے پکے نہیں، ان کی زبانوں پر گالیاں ہوتی ہیں، اس لیے غیر مسلم ہماری معاشرت پر لعنتیں پھیر رہے ہیں۔ وہ ہم اگر مسلمان ہوتے اس کے پھر کہتے ہیں کہ جی جناب کیا کریں وہ فلانے لوگ بڑے اچھے تھے، کیا اللہ تعالیٰ کی ان سے رشتہ داری دی اس لیے اللہ نے ان کو نعمت دی ہے؟ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ اللہ کے یہاں جو نظام چلتا ہے وہ عمل کی بنیاد پہ چلتا ہے، اچھا بننے کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ برا انسان اللہ کی نظر میں ایک آنکھ نہیں بھاتا، یاد رکھنا چاہیے یہ بات۔ اسلام یہ چاہتا ہے ہم سب اچھے بن جائیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ اچھے بن جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی زیادہ تہجد پڑھیں، زیادہ نفلیں پڑھیں، زیادہ اذکار کریں۔ زبان 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 زبان، اپنی زبان پر لگام دیں۔ حضرت معاذ ابن جبل کو حضور نے فرمایا کف علیک ھذا یا معاذ، اے معاذ اپنی زبان پر روک لگا لے۔ کف علیک ھذا، بلکہ یوں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اس پر روک لگا، اس پر۔ امام غزالی نے لکھا ہے اسی زبان سے 70 سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور جو کچھ اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی کیا کریں اولاد ہاتھ سے نکل گئی۔ خالہ تم نے کون سی تہجد پڑھ پڑھ کے دعائیں کی تھیں جو اولاد ہاتھ میں رہتی؟ صبح اٹھتے ہی جب تم نے موبائل لیا تو ہماری اولادوں نے بھی موبائل لیا۔ اس نے دیکھا ہم ابا موبائل چلاتے ہیں، اب وہ بچہ بھی چلا رہا ہے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے موبائل مانگتا ہے، موبائل ہاتھ میں دے دیا جائے تو چپ ہو جاتا ہے۔ پہلے تلاوت ہوتی تھی تو بچے چپ ہوتے تھے، اب موبائل پر رنگ ٹون بجتی ہے تو بچے چپ ہوتے ہیں، موبائل کی اسکرین آتی ہے تو بچے چپ ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بچوں کو بچے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اماں بھی لے کے بیٹھے ہوئی ہیں، ابا بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جناب ماں کے پاس بھی بچے کی تربیت کا ٹائم نہیں۔ کیسی تربیت کی تھی ان اللہ والیوں نے اپنی بچوں کی کہ جب ان کے وہ اللہ والیاں کیسی تربیت کی تھی انہوں نے۔ رات کا وقت آئے، ماں تہجد میں مصلی بچھا کے بیٹھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہو اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، بچے کی آنکھیں کھل جائیں، اور بچے کہ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ اماں کہے کہ بیٹا میں اللہ سے تیرے لیے دعائیں کر رہی ہوں۔ وہ بچہ بھی اپنے ننھے ننھے کو اٹھا ہاتھوں کو اٹھا کر کہے کہ اللہ جس طریقے سے آپ میری ماں دعا مانگ رہی ہے اللہ میں بھی دعا مانگ رہا ہوں، بچہ بھی آمین کہے۔ ایسے گھروں پر اللہ کو پیار آتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو سویا ہو، تہجد کا وقت آئے، شوہر اپنی بیوی کو پانی کا چھینٹے دے کر اٹھا رہا ہو اور بیوی شوہر کو اٹھا رہی ہو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آج شوہر اگر سٹے میں پیسے لگائے تو بیوی کہتی ہے میں بھی اپنے زیور اتار کے دیتی ہوں نا، 5 لاکھ میرے بھی لگاؤ، آئی ایم یور پارٹنر۔ حلال کاروبار کرنے کی، حلال کھلانے اور کمانے کی فکر نہیں۔ پہلے کی عورتیں اپنے شوہروں کو جب وہ گھر سے صبح نکلتے تھے ان کو کہا کرتی تھیں آپ جہاں بھی جا رہے ہیں جائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اس چھت کے نیچے اور اس گھر میں مال حرام اور حرام کی کمائی نہیں آئے گی، یا تو حرام مال ہوگا یا اس گھر میں رہوں گی۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے اللہ نے کیا مقام عطا کیا تھا کہ جس کے گھر میں جس کا باپ خلیفہ، جس کا بھائی خلیفہ، جن کے شوہر خلیفہ، تین خلفاء کی وہ بیٹی بہن اور بیوی تھیں، جب وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی بن کر آئی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ جو ہار تمہارے پاس ہے اس کو خزانے میں اور بیت المال میں جمع کرنا پڑے گا۔ اس طرح زندگی گزار کر اللہ کی بندی نے جب دیکھا میرا شوہر نیک ہے، حالات یہ بنے، اللہ تعالیٰ نے نیک اولادیں عطا فرمائیں،
جب بنیادیں نیکی اور تقوی پر بنتی ہیں، جب رشتہ داریاں اور تعلقات کی بنیادیں اللہ کا ڈر اور تقوی ہوتا ہے، ان گھرانوں میں، ان اولادوں میں، ان کی نسلوں میں اللہ دین کو زندہ رکھتا ہے، اور جہاں دنیا اور دنیا کی ترجیح کا مزاج آتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، وہاں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے اللہ۔ اور آج ہم نے لوگوں سے تعلقات کو توڑا، رشتہ داریوں کو توڑا، عبادات پہ مطمئن نہ رہیں۔ کل قیامت کے دن رشتہ داری عرض کرے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے شخص کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی جو رشتہ داریوں کو توڑ کے بیٹھا ہو، جو رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھا ہو۔ آج نن بھاوچ کی نہیں جم رہی، بچوں کو بھی یہی نفرتیں ہم سکھا رہے ہیں کہ بیٹا خالہ کے گھر نہیں جانا، بیٹا ماموں کے گھر نہیں جانا، بیٹا پھوپھی کے یہاں نہیں جانا، بیٹا بڑی امی کے یہاں نہیں جانا۔ ہم یہ نفرتیں سکھا رہے ہیں۔ وہ بچہ جو محبت لے کر پیدا ہوا تھا، ہم نے اس کو نفرتوں کا عادی بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، اولاد بگڑ گئی۔ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم سکھاتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہماری ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں، وہ ہماری ایکٹیویٹیز، ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ ڈالتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کی نیکی اور ان کے تقوی کے اثرات اولادوں پر مرتب ہوتے ہیں، نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ آج جو حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں، اپنے ایمان کی اللہ نے بہت صاف انداز میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ یہ اللہ کی دیا ہوا عظیم تحفہ اور عظیم نعمت ہے، یہ اہل و عیال۔ اپنے آپ کو بچانا پہلے ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صدقہ خیرات زیادہ کیا کرو، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقن، حضور نے فرمایا زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عورتوں کی جہنم میں کثرت دیکھی ہے، یہ مال کو بچانے میں بڑی ایکسپرٹ ہوتی ہیں، جمع کر کر کے تجوری میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی غریب آ جائے تو 10 روپے نکال کے دے رہی ہے، 1000 دے سکتی ہے لیکن 10 دے رہی ہے۔ کیا کرے گی ایسا مال؟ مرنے کے بعد تو کفن بھی بازار سے کوئی اور لائے گا، جو مال بچا کے رکھا تھا اس کا بھی پتہ نہیں، کسی کو بتا بھی نہیں سکی، اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ بتا دوں تو کوئی قبضہ نہ کر لے، اور زکوٰۃ نہ نکالی تو الگ ٹینشن۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری مائیں بہنیں، یہ دین سیکھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی، ایسے سرسری نہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ایک خیال پیدا ہو جائے، اللہ آج مجھے آپ کو راضی کرنا ہے، بس۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ اپنی اطاعت سے، رسول کی اتباع سے، مخلوق کی خدمت سے، مخلوق کی خدمت سے۔ ہم نے تو مخلوق کی خدمت کی ہی نہیں ہے، ہم نے تو لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ مخلوق کی خدمت جو انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلدی قرب کے درجات عطا فرماتا ہے، قرب کے درجات دیتا ہے۔ اور یہ دینی مجلسیں، یہ دینی محفلیں، یہ دینی اجتماعات اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں، ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر ابھی موت کا فرشتہ آ جائے، کیا کوئی عمل ہمارے پاس ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اور آپ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ عمل قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ اس عمل کو قبول کر کے میری نجات کا ذریعہ بنا دیجئے؟ ہماری جو بنیادیں ہیں وہ دین نہیں ہے۔ ایک صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، غریب صحابی نبی کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا الا تتزوج، نکاح نہیں کرتا، شادی شدہ نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے رسول، شادی نہیں ہوئی ہے۔ پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتا، نکاح کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا کہ جاؤ فلاں انصاری صحابی ہیں، ان کے گھر جا کر میرا سلام کہنا اور یوں کہنا کہ حضور نے بھیجا ہے اور آپ کے گھر نکاح کا پیغام آپ کی بیٹی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ باپ باہر نکلے انصاری صحابی کہ حضور نے بھیجا ہے، کیا بات ہے، سلام پیش کرنا ہے؟ اچھا جی، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے آگے بولوں، واٹ از یور پرابلم؟ کہ جی میری پرابلم یہ ہے، میرا میٹر یہ ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ اوہو، خود پیغام لے کر گئے۔ جب پیغام لے کر گئے تو اس کے باپ نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ اچھا شادی کرنا چاہتا ہے میری بیٹی سے، یوں گویا کہ زبان حال سے یوں کہہ رہے ہو نا، دیکھا ہے اپنے آپ کو۔
چہرہ بھی اچھا نہیں، پرسنالٹی بھی اچھی نہیں، مال بھی کوئی نہیں، بالکل غریب، وہ کہہ رہے تھے حضور مجھے بیٹی کون دے گا؟ جب باپ نے انکار کر دیا، وہ جانے لگے تو اندر سے بیٹی کی آواز آئی ہے، ابو ٹھہریے، یہ نہ دیکھیے کون آیا ہے، یہ دیکھیے کہ کس نے بھیجا ہے۔ یہ نہ دیکھیے کون آیا، یہ دیکھیے کس نے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے نا، جب اللہ کے رسول نے بھیجا ہے یہ ضرور فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے، اور جو فیصلہ رسول اللہ فرما دیں اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس کہو ٹھیک ہے میں راضی ہوں، چلیں جو حضور کے پاس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ اس بچی کو ضائع نہ کرنا، یا اللہ اس لڑکے کو ضائع نہ کرنا، یا اللہ ان کو ضائع نہ کرنا، ان کے رشتے، یا اللہ یوں دعا فرمائی کہ ان کو ضائع نہ کرنا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی وہ صحابیہ خوش ہو گئی، ان صحابی کی بچی خوش ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا میرے لیے فرمائی ہے۔ اور پھر معاملہ یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وہ ایک جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے، روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ مسند احمد میں بھی، ابو داؤد میں بھی یہ روایت، اور فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے خود حضور نے ان کی نعش کو اور ان کی باڈی کو اٹھا رکھا تھا اور حضور دعائیں دے رہے تھے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ کہ دین کو ترجیح اور پرائرٹی نہیں دی جاتی۔ حضور نے فرمایا کہ رشتوں میں بنیاد یہ ہے کہ دینداری کو دیکھا جائے، تقوی کو دیکھا جائے، لیکن آج ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ ہمارے یہاں تو جی یوں کہا جاتا ہے، لڑکی کی جب شادی کی جاتی ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں اپنی ماں بہنوں سے، ہزاروں کروڑ کے مالکوں کو جانتا ہوں، روئے ہیں میرے پاس آ کر اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری اپنی بہن کے گھر میں سارے اسباب ہیں لیکن اس کے باوجود میری بہن خوش نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا دیکھ کر نکاح کیا تھا؟ مال دیکھ کر نکاح کیا تھا۔ جن رشتوں کی بنیادیں مال اور دنیا ہوا کرتی ہے وہ رشتے سلامت نہیں رہتے، ان رشتوں میں برکتیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ وہاں پھر سلمان خان اور شاہ رخ اور عامر جیسے نچنیے پیدا ہوتے ہیں، وہاں بایزید اور جنید پیدا نہیں ہوتے۔ وہاں بایزید و جنید اور عبد القادر جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے رحمہم اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب قربانیاں لگتی ہیں، جب دین کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ چند دنوں کے حالات ہوتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا نوازتا ہے، نسل و نسلوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے اپنی پہلی ترجیح اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا دین سلامت رہے، اور ہم جیے بھی مسلمان بن کر، ہم مرے بھی مسلمان بن کر۔ ہماری زندگی کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ پہلے کی عورتیں اپنی اولادوں کو یہی کہا کرتی تھیں کہ میرے بچے میں تم کو دین کے لیے پال رہی ہوں، آج کہتی ہے کہ میں تجھ کو انجینئر بنانے کے لیے پال رہی ہوں، جلدی سے بڑا ہو جا اور جاب کر کے مجھے پیسے لا کے دے۔ ترجیحات بدل گئیں، امت کی ماؤں کی گودیں جو سونی ہوئی پڑی ہیں، اور امت کے پاس جو لیڈر نہیں ہے اور امت کے پاس جو رہنما پیدا نہیں ہو رہے، ماؤں کی ترجیحات کا رخ بدلا ہوا ہے۔ ہم کس کی امتی ہیں، ہمیں کس نبی کے ساتھ ہماری نسبت ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ گھروں کے اندر دین کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اولادیں ہماری جو غیر مہذب، غیر تربیت یافتہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے، اس کی فزکس کی فکر ہے، وہ فزیکل مینٹین رہے، مینٹلی اس کو کسی طرح کا ڈسٹربنس نہ کیا جائے، اس کو بالکل ڈسپلین والی زندگی ملے، ویل سیٹل لائف ملے، ویل ایجوکیٹڈ بن جائے، لیکن وہ بچہ، اس کا ایمان سلامت رہے، اس کا دین سلامت رہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کی فکر نہیں ہے۔ اسکولوں کے اندر بھیج کر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اچھا بن کے آئے گا، یہ اچھا نہیں بن کے آئے گا، یہ تمہیں بنائے گا آنے کے بعد۔ کالجوں کے اندر بھیج کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے، یہ ہمیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یہ تم کو اولڈ ایج ہوم میں بھیجے گا۔ خدا کی قسم کہے گا بڈھوں کی ہمارے گھروں میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اولڈ ایج ہوم میں جاؤ، وہاں جا کر کھانسو۔ اللہ کی قسم میں یہ حالات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حالات چل رہے ہیں۔ اسی لیے اپنے دین کی بنیادوں پر، جن بچوں کی بنیادیں اور تربیتوں میں دین شامل ہوتا ہے، وہ بچے اپنے ماں باپ کو ہاتھوں ہاتھ رکھتے ہیں۔
کہتے ہیں یہ ہماری جنت ہے، اور قرآن نے یہی کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. صحیح ہے؟ میں حافظ نہیں ہوں، ادھر ادھر تھوڑا سا. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کو مانو اور اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. اس کو پتہ ہی نہیں اماں کون ہے اور ابا کون ہے، اس کو لگتا ہے ابا بھی دو ٹانگ کے اماں بھی دو ٹانگ کی، ابا کی بھی دو آنکھیں اماں کی بھی دو آنکھیں. ابا اور اماں کا مقام تو اس کو پتہ چلا ہوتا. اس کو تو اسکول میں یہ کہا جا رہا ہے ابا سے پیسے لینے، اماں سے ٹفن تیار کروانا ہے. اماں ایک نوکر کی طرح کام کر رہی ہے اور باپ ایک ورکر کی طرح کام کر رہا ہے. باپ کے ساتھ جو جذبات کا تعلق ہوتا ہے، جو ایک رشتہ ہوتا ہے محبت کا، وہ محبت کا رشتہ نہیں ہے. تو میری ماں میری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے ہم اپنے گھریلو نظام کو، جو ایک پاکیزہ صاف ستھرا بالکل کلیئر کلین پیور اور خالص نظام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور ایک پاکیزہ معاشرت عطا فرمائی ہے. غیر قوموں کے پاس کوئی معاشرت نہیں، ان کے یہاں بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، شادی بعد میں ہوتی ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ معاشرت عطا فرمائی ہے، سب کے رشتے ہیں، سب کے حقوق ہیں. اس لیے ہم اب بھی ہوش کے ناخن لیں، اپنے بھی ایمان کی فکر کریں، اور دین کا جو مکمل نظام ہے اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس سے زندگی خوشگوار بنتی ہے. صرف عبادات سے زندگی میں خوشیاں، عبادات میں ان خوشیوں پر رنگ چڑھتا ہے اور یہ خوشیاں مزید ان پر سہاگا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ عبادات اصل مقصود نہیں ہے، صرف عبادات مقصود نہیں ہے. معاشرت اور معاملات اور اخلاقیات، ان تینوں دین کے بنیادی شعبوں کا ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، اور اس معاشرت اور معاملات پہ بات نہیں ہو رہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہم اپنی معاشرت کو، اپنے خاندانی نظام کو تباہ ہونے سے بچائیں. اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کو بتائیں کہ بیٹا اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، اماں ابا کے کیا حقوق ہیں. حضرت تھانوی نے لکھا ہے عورت کو چاہیے کہ باپ سے اپنے بچوں کو ڈرائے، اور یہ عورت اگر باپ ڈانٹ دے تو ماں اس کو آنکھیں دکھا رہی ہوتی ہے. اس کی تربیت کا بیڑا آپ غرق کر رہی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس باپ پر رحم فرمائے جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور تنبیہ کے لیے اپنے دروازے پر کوڑا لٹکا کے رکھتا ہے. یعنی تنبیہ نہیں کی جائے گی نا اگر یہ اولاد بگڑ جائے گی. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ دیکھو جب تمہاری اولادیں 7 سال کی ہو جائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہاری اولادیں 7 سال کی ہو جائیں، مرو اولادکم بالصلاۃ، تو ان کو حکم دیا کرو. وہم ابناء 10 سنین وضربوہم، اور جب وہ 10 کے ہو جائیں تو ان کو مارو. ہمارے یہاں مار ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے کہ جی مارنے، ابھی تو بچہ ہے. اب وہ بچہ جا کے اسکولوں میں گل کھلا رہا ہے، 15 سال کا ہو گیا جی ابھی بچہ ہے. شادی کر دیں تو اس کے 1-2 بچے ہو جائیں. تو ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنی اولادوں کی تربیت کا بیڑا غرق کیا ہے. غالب استلخ نوائی سے رکھیو معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک آخری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں عمل کو باقی رکھنے کے لیے گناہوں سے اجتناب اور گناہوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صبح شام تسبیحات کی اور تلاوت اور اذکار کی پابندی کی اور عادت ڈالیں. انشاءاللہ اس سے زندگی خوشگوار بنے گی اور زندگی میں لطف اور مزہ آئے گا، اور بے چین دلوں کا سکون، بے چین دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ذکر میں، اپنی یاد میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم لا مانع لما أعطيت
ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے گندے ہونے کا اعتراف ہے۔ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں۔ اللہ آج ہمیں معاف کر ہی دیجئے، اللہ آج معاف کر ہی دیجئے۔ اللہ آپ کی بندیاں آئی ہیں یا اللہ، میں نے ان سے صاف صاف اور کڑوی سیدھی باتیں کی ہیں، اللہ یہ باتیں سمجھا دیجئے، ہماری معاشرت کو بنا دیجئے، ہمارے اخلاقیات کو درست کر دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنی معاشرت کو سمجھنے کی توفیق دیجئے۔ اللہ اس پیارے دین پر 100% عمل کرنے کی توفیق دیجئے۔ اللہ تربیت اولاد کی فکر عطا فرما دیجئے۔ اللہ شوہروں کی قدر عطا فرما دیجئے۔ اللہ شوہروں کی ناقدری سے بچا لیجئے۔ یا اللہ شوہروں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، 100% دین پر عمل کروا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا دیجئے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے دھوکے سے بچا دیجئے، تمام طرح کے فریب سے، فتنوں سے ہمیں بچا دیجئے۔ اے اللہ برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، حادثات سے، بری موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ رب کریم اپنے نیک محبوب بندو بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم اپنے نیک بندو بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ عورتوں کو پردے کی پابندی کی پوری توفیق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم شوہروں کی تابعدار و فرمانبردار، وفادار و فشیار بنا دیجئے۔ اے رب کریم اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اولاد کے دکھوں سے بچا دیجئے۔ اللہ اولاد کو نیک بنا دیجئے، اولاد کو بد بننے سے بچا لیجئے۔ رب کریم نیک بنا دیجئے، اولاد کو گمراہ ہونے سے بچا لیجئے، ہدایت پر جما دیجئے۔ اللہ ہدایت کے بول عام فرما دیجئے، ہدایت کی فضائیں عام فرما دیجئے۔ اللہ بدعات کا خاتمہ فرما دیجئے، شرک کا خاتمہ فرما دیجئے، ایمان کی بادیں بہاری چلا دیجئے۔ اللہ ایمان اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دنیا میں جب تک رکھیے، باقی رکھیے، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے ایمان، عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنے محبوب بندوں میں شمار فرما کر اٹھائیے۔ اے رب کریم اپنے نیک بندوں بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ بہت سے بندے اور بندیاں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہماری بڑی حاجتیں تمنائیں ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ اللہ آپ بہت جاننے والے ہیں، اللہ تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے رب کریم اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما دیجئے، ظالموں کی حکومت کا تختہ پلٹ دیجئے۔ اے اللہ عادل حکمران عطا فرما دیجئے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ہدایت نہیں تو ان کو فرعون، قارون، شداد کی طرح اے اللہ نشان عبرت بنا دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم اے اللہ ایمان کی بادیں بہاری چلا دیجئے۔ اے اللہ پورے عالم میں ایمان کی فضائیں عام فرما دیجئے، اے اللہ کفر کے نظام کو ختم فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے پیارے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما دیجئے، اے عالم اسلام پر رحم فرما دیجئے۔ کشمیر، برما، شام، فلسطین، ایران، عراق و تمام عالم اسلام کی مدد فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں نیک بنا کر اپنے محبوب بندو بندیوں میں شامل فرما لیجئے، اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، غلطیوں کو تائیوں کو معاف فرما دیجئے، بار بار دین کی مجلسوں میں آنا جانا نصیب فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجئے۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہمیں بھی ان سے بچا دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر پر مداومت عطا فرما دیجئے، ہمارے رگ رگ میں اپنا تقوی داخل فرما دیجئے، اپنا ڈر داخل فرما دیجئے، اپنی محبت معرفت کا جام پلا دیجئے۔ مرنے سے پہلے اپنا پیارا بنا لیجئے۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نمازیں پڑھیں آپ ہمیں نمازی بنا دیجئے۔ اے رب کریم اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں آپ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں خوشبو لگائیں آپ اپنی یاد کی خوشبو سے ہمارے جسم کو معطر فرما دیجئے، روح کو منور فرما دیجئے، ذہن و قلب کو معطر و منور فرما دیجئے۔ اے رب کریم اپنے نیک بندو بندیوں میں شامل فرما کر اپنی رضا والے کام کرائیے، اپنی ناراضگی کے کام سے ہمیشہ بچائیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و اصحابہ و آل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ